اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ سے واقعہ میں شیئر کر رہی ہوں یہ ایک آرمی آفیسر کا ہے، اور یہ جس کتاب سے میں شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے برکات درود شریف۔ اس واقعے کا نام ہے درود شریف کی برکت۔ اب میں آپ کو ریڈ کر کے سنا رہی ہوں۔ کرنل خضر جاوید قاضی صاحب آرمڈ کور میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ آپ نے آرمی کی سروس ایک بہادر پرجوش فوجی کی حیثیت سے گزاری۔ آپ کو بہترین پرفارمنس پر تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ آئیے ان کی زبانی قصہ سنتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میں ان دنوں مری میں پوسٹڈ تھا کہ اچانک مجھے اپنے ایک آفیسر کے بارے میں علم ہوا کہ ان کی کیٹیگری ڈاؤن کر دی گئی ہے۔ کیٹیگری ڈاؤن جس طرح پروموشن ہوتی ہے تو رینک انسان کا اوپر کر دیا جاتا ہے، تو کیٹیگری ڈاؤن کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے رینک سے نیچے کا رینک دینا۔ آرمی آفیسر کے لیے کیٹیگری ڈاؤن ہونا ایک سانحے سے کم نہیں ہوتا۔ ایک بہادر فوجی مورچے میں دشمن سے جنگ لڑ سکتا ہے، محاذ پر سینہ تان کر مقابلہ کر سکتا ہے، سمندر کی تہوں میں یا آسمان کی وسعتوں میں دشمن کو پسپائی پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن اپنی قسمت سے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ میں اپنے دوست سے ملنے اور اس کے غم میں شریک ہونے اور اسے حوصلہ دینے اس کے گھر گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے دل کی 3 بلڈ ویسلز بند ہیں، لیکن میرا وہ دوست اسی سپاہیانہ جوش و جذبے سے بہت حوصلے میں تھا۔ اس کی شگفتہ مزاجی اسی طرح قائم دائم تھی۔ وہ پہلے کی طرح بات بات پر لطیفے سنا رہا تھا، ہنس رہا تھا، بالکل اس سپاہی کی طرح جو مورچے میں دشمن کی گولیوں کی بچھاڑ میں بھی اپنی خوش مزاجی اور حواس کو قائم رکھتا ہے، اور اچانک کسی سمت سے آنے والی گولی کے خوف سے اپنے آپ کو اور زیادہ بے نیاز ثابت کرنے کے لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر دل ہونے کا ثبوت دینے لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے آپریشن سے ان کے دوست جن کی یہ مزاج پرسی کے لیے حال معلوم کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے ان صاحب کو جو یہ قصہ نریٹ کر رہے ہیں ان کو بولا، کہتے ہیں کہ یار مجھے آپریشن سجیسٹ کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ میں امیجیٹلی سی ایم ایچ میں رپورٹ کروں۔ سی ایم ایچ جو ہے یہ آرمی کے ہاسپٹل کو کہتے ہیں، سی ایم ایچ۔ اور ساتھ میں ان کے دوست کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے یعنی کہ ڈاکٹرز نے ہائی رسک پیشنٹ کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے، لیکن یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں آپریشن ٹیبل پر مرنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں مجھے ایسے مرنا منظور نہیں، موت نے تو آنا ہے تو وہ بہرحال آئے گی، لیکن میں اسے خود چل کر ٹیبل پر لیٹ کر اپنا دل نہیں پیش کرنا چاہتا۔ تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور میں ایسی باتیں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ آپریشن کامیاب ہو رہے ہیں، تم ایسا کچھ سوچنا بھی چھوڑ دو اور آپریشن کی تیاری کرو، ہم تمہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تو دل کا آپریشن ایک نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ان کا دوست کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ان کو چپ دیکھ کر کہا کہ یار کچھ بھابھی اور بچوں پر ہی ترس کھاؤ۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یار خضر یہ آپریشن بھی موت ہی ہوا نا۔ یہ جو صاحب سٹوری سنا رہے ہیں اپنے دوست کا واقعہ، ان کا نام ہے خضر۔ تو خضر صاحب کہتے ہیں، ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ یار خضر یہ آپریشن بھی موت ہی ہوا نا، دل نکال کر ایک ٹرے میں رکھ دیں، اب پتہ نہیں دل صحیح جڑے نہ جڑے، دوبارہ ورک کرے نہ کرے، سپارک اپنا اثر دکھائے نہ دکھائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ایسی باتیں سوچ ہی کیوں رہے ہو، اللہ نے چاہا تو تم بالکل صحت یاب ہو جاؤ گے، آپریشن کا صرف خوف ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ دراصل یار خضر میں چند سال پہلے ٹی وی پر دل کے آپریشن کی ایک پوری فلم دیکھ چکا ہوں، ان سب مناظر نے مجھے خوف زدہ کر رکھا ہے، ڈاکٹرز کی کینچیاں چھریاں تصور میں لرز رہی ہیں۔ تو ان کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو مور ٹاک اباؤٹ اٹ، یعنی کہ اب ہم اس بارے میں مزید بات نہیں کریں گے، ہم تمہیں صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کنونس کرنے کی اپنے دوست کو بہت کوشش کی کہ وہ آپریشن کرا لے، ہارٹ پیشنٹ تھے وہ۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں میری پوسٹنگ ہو گئی اور پھر میں ٹریننگ کے لیے کوئٹہ چلا گیا۔ اس دوران میری اپنے اس دوست سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میرا خیال تھا کہ آپریشن کے وہ جو ان کا آپریشن ہو چکا ہوگا، کیونکہ ان کے زندہ ہونے کی خبریں اپنے کولیگز وغیرہ سے ان کو ملتی رہتی تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر چند سال بعد ہم دوبارہ ایک اسٹیشن پر اکٹھے ہوئے، میں اسے ملنے گیا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسی محبت اور جوش سے مجھے ملا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ سناؤ
آخر تم نے کہا مان ہی لیا نا، اور اب دیکھو بھلے چنگے ہو۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کا دوست جو تھا وہ مسکرایا اور آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک تو ہو گیا ہوں لیکن تم حیران ہوگے، میں نے آپریشن نہیں کروایا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ تو پھر یہ کیسے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ یار خضر، میں آپریشن سے ڈرتا تھا بہت زیادہ، میں نے اپنے آپ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان دنوں موت مجھ سے صرف چند قدم دور تھی۔ مجھے ایک بزرگ ملے، میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، اگر تم صحت یاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، اگر تم نے سچے دل کی لگن سے یہ نسخہ آزما لیا تو یقین کامل ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور ان بزرگ نے ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ ان کو ملے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تمہیں درود شریف 1 کروڑ بار ورد کرنا ہوگا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ان بزرگ سے وعدہ کر لیا کہ یہ عمل مشکل نہیں، مطلب انہوں نے ورد کرنے کا 1 کروڑ کی نیت انہوں نے کر لی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور آج اس درود شریف کی برکت سے میں تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہوں، میرے دل کی دھڑکن معمول پر ہے، میرے ہارٹ کے سب ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور میری ساری رپورٹس نارمل ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر کاغذات کا ایک ڈھیر اپنی میز کی دراز سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ بول رہا تھا، اور دیکھو میری رپورٹس بالکل نارمل ہیں، میری کیٹیگری دوبارہ اپ ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کی پھر سے پروموشن ہو گئی، مطلب کیٹیگری جو ڈاؤن ہوئی تھی وہ نیچے ہو گئی اور اب ان کی دوبارہ سے پروموشن ہونے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو درود شریف کی برکت نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور یہ جو دوست ہے خضر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حیران بیٹھا رہ گیا، میری آنکھیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں جہاں دو عالم کا رب بیٹھا ہے اور جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہر بندے کی صدا پر کان لگائے ہوئے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں اس کتاب کا نام دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، جو لوگ آپ میں سے ریڈ کرنا چاہیں۔ یہ بک، اس کا نام ہے برکات درود شریف کے حیرت انگیز واقعات، مطلب یہ کمپلیٹ اس کا نام ہے، اور اس کو لکھا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر حضرات۔ یہ ہے برکات درود شریف کے حیرت انگیز واقعات۔ آپ میں سے جس نے 1 کروڑ کی نیت کی ہے اس کو بہت مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کی جرنی کمپلیٹ کروائے، بار بار یہ کمپلیٹ کروائے 1 کروڑ کی نیت۔ اور جس نے نیت نہیں کی، آپ اپنے دل میں ابھی سے عزم کریں، نیت کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ پاک، میں اپنی پوری زندگی میں گن کے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کا ورد کروں گا یا کروں گی۔ اور آپ بسم اللہ کر کے کوئی سا بھی درود پاک یا جتنے مرضی ڈیفرنٹ درود پاک کے سیکھے ہیں وہ آپ ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ جتنا آپ ورد کرتے جائیں وہ ایک ڈائری میں نوٹ کرتے جائیے، اور آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ آپ اس جرنی میں کتنا آپ کے مائل سٹونز اچیو ہوتے جا رہے ہیں۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔